اور اگر تم نے یہ عمل انجام نہ دیا تو تم کافروں میں شمار کر دیے جاؤ گے، ظالموں میں شمار کر دیے جاؤ گے۔ سب آپ اللہم صلی علی محمد۔ محمد۔ دیکھنا یہ ہے کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا، یعنی انسان سے مخاطب ہو کے اللہ نے ارشاد بھی نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ایمان والا ہے اس سے پروردگار مخاطب ہو رہا ہے، بے شک، یعنی بے ایمان سے تو اللہ مخاطب ہی نہیں ہو رہا۔ واہ، تو سب سے پہلے ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے پہلے ایماندار بنے، تب قرآن کی آیت ہمارے اوپر بیٹھے گی۔ اس لیے اگر ایک انسان بے ایمان ہے تو اس سے خدا مخاطب ہی نہیں ہو رہا ہے، وہ تو پہلے ہی سے بے ایمان ہے۔ تو لہٰذا جو کچھ بھی اللہ نے تم کو نوازا ہے، دیا ہے، تو ذرا بھی اس چیز پہ فخر نہ کرنا کہ یہ میں خود کر رہا ہوں، جبکہ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو عطا کیا۔ عزیزان محترم، اس سے تین پہلو نکل رہے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ پروردگار عالم ہم کو جو دے رہا ہے تو ہم کو اب گھمنڈ اور تکبر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، یعنی جو کچھ بھی ہم کما رہے ہیں مالک ہمیں دے رہا ہے، ہم کر رہے ہیں۔ ہمارے ذہن کے اندر، دماغ کے اندر ذرہ برابر بھی یہ گمان نہیں آنا چاہیے کہ ہم کیا ہے کہ خود کی محنت سے یا خود اس سے کما رہے ہیں۔ اس لیے محنت آپ کی ہے لیکن عطا کرنے والا خدا ہے۔ دوسری چیز کیا کہا کہ دیکھو روز قیامت سے ڈرو۔ جیسے تم مال تمہارے پاس ہے نا، اس کو راہ خدا میں اظہار کرو، خرچ کرو، قبل اس کے کہ تمہارے اگر موت آ گئی، اگر تمہاری موت آ گئی تو نہ یہ تمہارے دوست کام آئیں گے، نہ یہ تمہاری کوئی سفارشی کام آ رہا ہے۔ جو دنیا میں چلتا ہے کہ اگر کام آپ کا نہیں نکل رہا ہے تو کسی ایڈوکیٹ یا وکیل کے ذریعے یا پولیس کے ذریعے یا کوئی بڑے آدمی کے ذریعے آپ نے اپنا کام نکال لیا، لیکن مرنے کے بعد ایسا نہیں ہونے والا کہ آپ کسی کو کہہ دیا کہ خدا سے یہ کہہ دیجیے میرا کام نہیں نکل جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تیسری چیز کیا، اپنے اندر انفاق پیدا کرے۔ پروردگار عالم یاد رکھیے گا، پروردگار عالم اس بندے کو بڑا عزیز اپنا سمجھتا ہے اور قریب رکھتا ہے اپنے، جو اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اچھا، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو آپ کر پائیں، دیا تو اس نے ہی ہے۔ ہماری حیثیت کیا ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کریں؟ ہماری بساط نہیں تھی، اس نے ہمیں نوازا جس کی وجہ سے ہم اس کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ اب آئیے کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، یہ بھی قرآن کا ہے۔ اب پروردگار کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایمان والو، جو کچھ تمہارے پاس ہے اپنی ضرورت پوری ہونے کے بعد اپنے اہل خانہ کا خیال رکھنا۔ ماشاءاللہ، اللہ نے آپ کو اتنا نواز دیا کہ آپ کے پاس اتنی دولت آ چکی ہے کہ خود بھی کھائیں، تین کو کھلا سکتے ہیں۔ لہٰذا کہہ رہا ہے خدا کہ اب ان کا بھی آپ پر واجب خیال رکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے گھر کے اندر مرغا تو بن رہا ہے لیکن بغل والے گھر کے اندر دال بھی نہیں بن رہی، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ لیکن سماج اور معاشرے کے بارے میں رسول اعظم نے بھی بہت ارشاد فرمایا، سے بات محمد فرماتے کہتے ہیں وہ میرا چاہنے والا ہے جو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہو۔ ایمانداری سے بتائیے گا، ہر انسان اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کیا ہم اپنے بغل والے گھر کے اندر یا اپنے پڑوسی کا خیال رکھتے ہیں؟